نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آئے رمضان میں سنے دین کی بات سلسلہ وار پروگرام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رمضان اور روزوں کی فضیلت پر اور ایک مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، روزہ داروں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یعنی روزہ دار کے اعزاز میں، اس کے استقبال میں، اس کے پروٹوکول میں جنت کا ایک دروازہ اسپیسیفک خاص کر دیا گیا، اس کا نام ہی باب الریان رکھ دیا گیا۔ ریان کے معنی سیرابی ہے، اور روزے میں جو سب سے بڑھیا چیز ہوتی ہے وہ روزہ دار کا پیاس کو برداشت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس پیاس کو برداشت کرنے پر، اس حلق کے سوکھ جانے پر صبر کرنے پر اللہ اس کو جنت کے اس باب الریان سے داخل کریں گے، اور کہا جائے گا این الصائمون، روزہ دار، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جو ہی روزہ دار اس باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ فضائل ہمارے سامنے ہو، اگر یہ نعمتیں ہمارے سامنے ہو، اگر یہ استقبال ہمارے سامنے ہو، اگر یہ پروٹوکول ہمارے سامنے ہو، اگر اللہ کی طرف سے دیا جانے والا یہ اعزاز ہمارے سامنے ہو، تو بھلا اس پیاس کی مشقت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بھوکا رہنا کیا مشکل ہو جائے گا، اور گرمی میں اس مشقت کو برداشت کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ آخرت کی بیش بہا نعمتیں جب ہمارے سامنے ہوگی تو خوب بشاشت کے ساتھ روزہ رکھیے، استحضار کے ساتھ روزہ رکھیے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ اور ایک مسئلہ اس ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے سحری کھائی اور اس کے دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ، کوئی ٹکڑا رہ جائے، اب غلطی سے یا بھولے سے اگر وہ گوشت کا ریشہ اور ٹکڑا منہ کے اندر معدے میں چلا جائے، تو یاد رہے کہ اگر وہ ریشہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ریشہ چنے کے دانے سے کم ہو، اس کی مقدار کم ہو، تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے سے یہ ریشہ دانتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر کوئی باہر سے منہ کے اندر چیز ڈالتا ہے، اگر وہ چنے کے دانے سے کم بھی ہو، چنے کے دانے سے مقدار میں چھوٹی بھی ہو، تب بھی اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ اس کو خوب سمجھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔